اچھا جی، آج کا لمحہ فکریہ کیا ہے جی؟ آج کا لمحہ فکریہ جو ہے وہ جہیز کے حوالے سے ہے. ایک عرصے سے ہمارے ہاں جہیز کے خاتمے کے لیے اس کی حوصلہ شکنی کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں 1% بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. جہیز جو ہے اس کے سلسلے میں اس کے تدارک کے لیے ہمیں جو بالکل ہم ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جہیز پر اصرار والدین کی طرف سے کیا جاتا تھا. اس کا علاج ہوا ہے، کسی حد تک میڈیا نے اویئرنیس پیدا کی ہے، لیکن اب یہی جو اصرار ہے یہ نئی نسل میں شفٹ ہو گیا. اب دلہا اور دلہن کی طرف سے جہیز پر اصرار کیا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے ہم دلہا کی بات کرتے ہیں کہ ایک اس سلسلے میں جہیز کے حوالے سے کوئی پراپر سٹڈی ہمارے ہاں آج تک نہیں ہوئی پورے ملک میں، لیکن ایک تنظیم نے اپنے طور پر پنجاب کے 4 اور سندھ کے 3 اضلاع میں ایک سٹڈی کروائی ہے، لوکل سٹڈی کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 27% جو دلہا ہے، لڑکا ہے، اس نے اصرار کیا ہے اس دلہن کی جو اس کو جہیز دیا جا رہا تھا اس پہ اس نے عدم اطمینان کا اظہار کر کے مزید جہیز کا مطالبہ کیا ہے. 27%. اور دوسرے اس کی نئی نئی شکلیں آتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، جہیز اپنی شکلیں تبدیل کر رہا ہے. اب ایک جو نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے دلہا کی طرف سے اصرار کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جی کاروبار سیٹ کروایا جائے. یہ جہیز کی بدترین شکل ہے. جہیز تو چلو ایک دفعہ دے دیا جائے اور بات ختم ہو جاتی ہے، کاروبار سیٹ کروانے کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کاروبار کے لیے پیسے دیے جائیں اور پھر دیتے چلے جاؤ پیسے. پھر عادت پڑ جائے گی تو بس پھر ٹھیک ہے، زندگی گزر جائے گی. ایسے لوگوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے جو لفظ یوز کرتے ہیں اس سے پہلے بے لکھا ہوتا ہے، آگے نہیں پتا مجھے کیا. بالکل. اور یہی ہمیں اس وقت ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اسی بات کی ہے کہ نوجوان نسل میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے. اصل غیرت یہ ہے، جس بات پر ہم قتل کرتے پھرتے ہیں وہ نہیں، اصل غیرت یہ ہے کہ جو بالکل اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر اور اپنی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے ماں باپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دو، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دو. اس کی مین وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو نیشنل جیوگرافک چینل چل پڑا ہے نا، اس میں نے اکثر دیکھا کہ شیر بغیرت سے بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور شیر نہیں شکار کرتی ہے کہاں سے؟ اور لوگ میرا خیال ہے شیر بننے کے چکر میں. مجھے پہلے شیر اچھا لگتا تھا، جب سے میں نے اس کا یہ روپ دیکھا نا مجھے وہ لدڑ لگنا شروع ہو گیا. تقریباً 90% اسلامی ملکوں میں شادی جو ہے اگر مسئلہ ہے تو وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے کہ اس کے لیے جتنا بھی مالی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے وہ لڑکے کو کرنا پڑتا ہے. یعنی پہلے لڑکے کو اتنے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے کہ جہیز کی شکل میں جتنا بھی مالی بوجھ ہے وہ لڑکی والوں پہ پڑتا ہے. اچھا، اس ضمن میں جو ایک بہت عجیب و غریب رویہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ ماں باپ کے سر ڈال دیا جاتا تھا. اب جب یہ نوجوان نسل جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ اپنی تمام باتیں منوا لیتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے ہونے والے سسرال سے بھی. لیکن جب جہیز کا معاملہ آتا ہے تو وہ بہت مہارت کے ساتھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اس کی جو خاموشی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں فائدہ ہے، یعنی جتنا جہیز مجھے مل جائے وہ کم ہے. اس سلسلے میں جب براہ راست لڑکی والے لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑکا بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، آپ میرے ماں باپ سے بات کریں، چونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ میرے منہ کھول کے بیٹھے. اب جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت، اور اس کے بعد جب شادی کے دیگر معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں، تو ایک جو اس کی اپنی ایگو ہے، جو غیرت ہے، حمیت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس بارے میں ایک سٹینڈ لے. اور یہی سٹینڈ جو وہ اگر مناسب وقت پر وہ ایک مناسب فیصلہ کر کے ایک موقف کا اظہار کر دیتا ہے تو یہی جو اس کا ہونے والا سسرال ہے وہاں پہ اس کی عزت کئی گنا بڑھ جائے گی آنے والے دنوں میں اس کی. سر، آپ نے اس ضمن میں دلہن کا ذکر بھی کیا، اس کا کیا کردار ہے؟ بہت چلاکو ہو چکی ہے دلہنیں بھی. تمہیں نہیں پتا، لے لو کہ اب ماں کو کہتی رہتی ہیں اماں میں نے بڑی مشین لینی ہے، مجھے نہیں پتا. مطلب لڑکی کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ اور خاص طور پر ان معاملات میں جب اسے بیاہ کر اپنے سے جو کم حیثیت کے لوگ ہیں وہاں جانا ہے تو وہ یہ گوارا نہیں کرتی، وہ یہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لڑکی کہ چلو وہ زندگی کے کچھ معاملات میں کوئی کمپرومائز کر لے، بلکہ وہ ماں باپ پر مسلسل یہ دباؤ ڈالتی چلی جاتی ہے کہ وہ تمام آسائشیں جو اس کے گھر میں اس کو میسر ہیں وہ اس کے سسرال میں بھی اس کو مہیا ہونی چاہیے. اور اسی دباؤ کے تحت پھر ماں باپ جہیز دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک
ایک اور طریقہ واردات اب لڑکے والوں کی طرف سے یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے جوڑے کے لیے گھر میں ایک الگ پورشن تعمیر کیا جاتا ہے یا اس کو رینوویٹ کیا جاتا ہے اور وہ بالکل خالی چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اس کا لاہمعلہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس جو پورشن بنا ہے اس کو بھرنا جو ہے وہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے, یعنی اس کو فرنش کرنا ہے. لڑکی والے سیانے ہوں لا کے مٹی سے بھر دیں, 4 ٹرالیاں مٹی سے ڈا دیں, وہاں بھر گیا جی بھر گیا. ویسے زیادہ تر یہ مسئلہ اوور ایج خواتین میں نظر آیا ہے جو نفسیاتی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ جہیز لے کر جاتی ہیں. یار اس کا دھیان کرو, یہ تو عقل والی باتیں کرنی شروع ہو گئی. نہیں ویسے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو لڑکی کی طرف سے جہیز پر اصرار ہے اپنے ماں باپ پر, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈراماز. اور سر افسوس کی بات یہ ہے ہم ان ڈراموں کے پیچھے لگ گئے ہیں. جس مذہب اور معاشرے سے ہمارا تعلق ہے یہ ان کی رسومات ہیں ہی نہیں. بالکل ہندوانہ معاشرے کی بات ہے نا. اصل میں ہمارے شادی بیاہ کے, ویسے تو ہم ہر معاملے میں ان کی نکالی کر رہے ہیں, لیکن سب سے جو بھونڈی نکالی ہے وہ ہم شادی بیاہ کے معاملات میں ہندو معاشرے کی کر رہے ہیں. اس کا بڑا جو سورس ہے وہ ظاہر ہے میڈیا ہے. ویسے ہی سارے مسئلے میں نا صرف دلہے کو سٹینڈ لینا چاہیے. وہ کہے کہ بھائی جی میں رشتے کے لیے آیا ہوں, بکنے کے لیے نہیں آیا, میرا نام دلہا ہے, کوئی سرگودے کا لیلا نہیں ہے. بالکل. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.